بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اب اس معاہدے کے بعد اس خطے کے اندر ہمارا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اب ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے اور اس کی خاطر ہمیں چاہے افغانستان کے اندر دوبارہ سے حملہ کرنا پڑے، ہم افغانستان کے اندر حملہ کریں گے اور وہاں پر موجود اپنی بغرام ایئر بیس اس کے اوپر دوبارہ کنٹرول حاصل کریں گے اور بغرام ایئر بیس کے اوپر ہم اپنے فوجی بھی بھیجیں گے، جس کے اوپر افغان طالبان نے بڑا سخت رد عمل دیا، بہت سخت رد عمل دیا۔ اب 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جیسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اب اس کا امپیکٹ، اس کے اثرات سامنے آئیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر سیاست کے اندر بڑی تیزی آ گئی ہے، سیاست میں بڑی ہلچل پیدا ہو چکی ہے اور اب چیزیں مزید بگڑنے جا رہی ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے اب واقعی میں کسی ویژنری لیڈر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ جتنے بھی اس وقت لیڈر موجود ہیں یہ سب کے سب اپنے اپنے مفادات کی خاطر سیاست کر رہے ہیں، جس میں ٹرمپ، جس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، جس میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی۔ یہ جو 3 طاقتیں ہیں ان کے جو سربراہان ہیں صرف اپنی سیاست کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی لوٹ مار کی خاطر اور اپنے اقتدار کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر اپنے پنجے گاڑنے کے لیے اس طرف اس کے اندر مصروف ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے انسانی حقوق کی، ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملکوں کی ترقی اور خوشحالی کی، عوام کی ترقی اور خوشحالی کی، صرف اپنے اقتدار کے لیے یہ بات طور کرتے ہیں اور یہی ان کا مطمع نظر ہے۔ اب ہوا کیا؟ ایک جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد اس خطے کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اور ڈیولپمنٹ کیا؟ پہلے آپ نے اس کو سمجھنا، یہ سین کو آپ نے سمجھنا۔ یہ جو آج سے تقریباً کوئی 8 سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے عمران خان نے جس طریقے سے امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں مدد فراہم کی اور افغانستان کے اندر موجود جنگ کا خاتمہ کیا، کیونکہ جنگ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی افغانستان کے اندر، اب ان کا کنٹرول بالکل ہی نہیں رہا تھا اور افغانستان کے اندر امریکہ بھاگنا چاہتا تھا، امریکہ وہاں سے جان چھڑانا چاہتا تھا، تو عمران خان نے ان کی مدد کی۔ آج وہی وہ پنگا، آج وہی وہ حرکت کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور افغانستان کے متعلق ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ ہم دوبارہ سے وہاں پر آ رہے ہیں اور بغرام ایئر بیس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان کے اندر آ کر بھی ان کو عقل نہیں آئی، ان کو اندازہ نہیں ہوا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اب کیونکہ امریکہ کا پلان، کہ پہلے آپ امریکہ کے پلان کو سمجھیں، دیکھیں یہ اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بہت بڑا سین کریٹ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا۔ امریکہ کا پلان یہ ہے کہ بغرام ایئر بیس کے اوپر آ کے دوبارہ سے قبضہ کیا جائے اور یہاں پر کنٹرول حاصل کیا جائے اور یہاں سے نہ صرف پاکستان کی نگرانی کی جائے، پاکستان کے خلاف حملے لانچ کیا جائیں، پاکستان کی فوج کو ادھر بارڈر ایریاز کی طرف جو افغان بارڈر لگتا ہے یہاں پر انگیج کیا جائے، پاکستان کی فوج کو یہاں پر مصروف کیا جائے تاکہ پاکستان کی فوج کو سعودی عرب کے اندر جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ ادھر سے اسرائیل کو ہلا سیری دے دی جائے کہ آپ سعودی عرب کے اندر چڑھ دوڑیں اور وہاں پر جن علاقوں کے اوپر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جن علاقوں کے اوپر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر جا کے چڑھائی کریں اور ان علاقوں کا قبضہ حاصل کر لیں۔ یہ اصل مقصد ہے امریکہ کا۔ تو امریکہ اس پلان کے تحت اس خطے کے اندر واپس آنا چاہتا ہے، جبکہ عمران خان نے امریکہ کو بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اس خطے سے نکال دیا تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا۔ یہ عمران خان نے اس وقت ویژن دیا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں سے یہ جو کنویں کے اندر، کنواں جو اس وقت گندے پانی والا کنواں بن چکا ہے،
اگر آپ اس کنویں میں سے کتے کو نکالیں گے تب اس کا پانی صاف ہوگا. تو عمران خان نے امریکہ کو یہاں سے نکالا, اس خطے سے نکالا. اس کے بعد 5 سال بڑا امن و امان رہا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پرابلم نہیں. اسرائیل کو کبھی حملہ کرنا پڑا, انڈیا کو کبھی حملہ کرنا پڑا. یہ اسی وجہ سے تھا کہ امریکہ یہاں سے نکل گیا تھا. اب امریکہ کے پاس فوجی اڈا نہیں تھا, اسرائیل اور انڈیا کو اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی, جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ امریکہ یہاں پر آ کے دوبارہ سے اسرائیل اور انڈیا کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہتا ہے تاکہ یہاں سے عرب ممالک کو بھی کنٹرول کیا جائے, پاکستان کو بھی, افغانستان کو بھی, اور چین کو بھی کنٹرول کیا جائے. یہ ہے ان کا مقصد. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو آج جیل میں رکھ کے, عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ڈال کے ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا ہے. کیونکہ عالمی سطح کے اوپر ایک بار پھر سے امریکہ افغانستان کے اندر آنے کے لیے پار توڑ لائے اور آنے کے لیے وہاں پر ممالک کو ملا رہا ہے, اور اس کے لیے بقرام ایئر بیس کے اوپر قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو وہ جو پالیسی عمران خان نے اپنائی تھی, جس پالیسی کے تحت, جس پالیسی کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے امریکہ کو نکالا جائے, کنویں میں سے کتا نکالا جائے تاکہ اس کنویں کا پانی صاف کیا جائے, وہ دوبارہ سے اب یہاں پر آنا چاہتا ہے. یہ اب بڑی خطرناک گیم ہے, یہ اب بڑی خطرناک چیز ہے, بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس خطے کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, بہت خطرناک اور خوفناک قسم کی. وہ پھر جنگ لمبی چلے گی, جس طریقے سے پچھلی جنگ امریکہ اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہوئی, تقریباً کو 20 سال جنگ لڑی, بالکل اسی طریقے سے اب یہ نئی جنگ یہاں پر شروع کرنے کے لیے امریکہ ایک بار پھر پلاننگ کر رہا ہے, جو بڑی خوفناک چیز ہے. اب امریکہ کو کون روک سکتا ہے؟ صرف عمران خان. یہ ہے اصل محمد بن سلمان کی سوچ کے پیچھے کہ عمران خان کی رہائی کیوں ضروری ہے. یہ ہے سوچ. اسی وجہ سے محمد بن سلمان نے یہ پیغام دیا, یہ میسج دیا پاکستان کی گورنمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ آج وقت کی ضرورت ہے, ورنہ امریکہ ایک بار پھر سے افغانستان کے اندر آ کے بیٹھ جائے گا, اور افغانستان کے اندر آنا ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے.